تھوڑے پٹاخے اور تھوڑے پھول جو آپ نے مجھے پہنائے ہیں، میرے حساب سے 23 تاریخ کے لیے اگر رکھے تو انشاءاللہ وہ سب کام میں آنے والے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک ادباً آپ لوگوں سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتنے سالوں تک ہم نے اہل غیروں کی اس طرح کی محفلیں سجائی ہیں، اور ان محفلوں کا نتیجہ کیا ہوا ہے یہ آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو گجرات کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ اس بات کے لیے کہ آپ ہی کے راجیہ نے 2 لوگوں کو دلی بھیجایا جن کی وجہ سے آج پیٹرول کا ریٹ 100 روپے ہو گیا ہے، لیکن آج ان مدعوں کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان مدعوں کے بارے میں کوئی چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چناؤ کا وقت آیا اور چناؤ کا وقت آتے ہی یہ سمجھ لو کہ یہ قوم جائے گی کہاں، یہ عوام جائے گی کہاں۔ یہاں پہ تو 2 ہی کھلاڑی میدان میں اترا کرتے ہیں، تیسرے کو موقع ہی نہیں ملتا، کبھی وہ بیٹھتے پنجے والے تو کبھی بھاجپ والے بیٹھتے۔ اگلے مہینے ابھی ہماری میڈیا کی ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ گجرات کے اندر تیسری راجنیتک پارٹی کبھی پنپی نہیں، کبھی عوام نے اسے قبول نہیں کیا، یہاں پر تیسری پارٹی کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ میں نے اسے جواب دیا اس سے پہلے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہوگی، جتنے بھی میدان میں اترے ہوں گے وہ سب کمزور کھلاڑی تھے، اب الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ میں آئی، ہمیں اچھی طرح سے وہ ہنر آ گیا ہے، ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اقتدار پر کیسا بیٹھا جاتا ہے، اور اس کی زندہ مثال آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ میرا اپنا شہر اورنگ آباد شیو سینا کا گڑھ ہے، اور یہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ جتنے ودھایک، جتنے ایم ایل اے چن کے آتے یہ شیو سینا کے چن کے آتے۔ میرے اپنے شہر اورنگ آباد میں 20 سال سے لگاتار شیو سینا کا سانسد، ممبر آف پارلیمنٹ لگاتار 20 سالوں سے چن کر آتا تھا۔ ہم ووٹس والوں نے وہی الزام لگایا جو آج کی اپنی آپ کی گلیوں کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام کر رہے کہ یہ جو مجلس آئی ہے اس سے صرف ووٹ کٹنے والا ہے، وہ جیتیں گے نہیں، کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں، کسی کو ہرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی باتیں، یہی الزام 2 سال پہلے ہمارے اوپر بھی لگائے جاتے تھے۔ ہم جب اورنگ آباد میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیے تو کانگریس کے شرد پوار صاحب کی راشٹروادی کانگریس کی پارٹی کے بڑے بڑے دگگج نیتا اورنگ آباد میں آئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ اب تو شیو سینا کا جیت بہت پکی ہو چکی ہے، کیونکہ ایم آئی ہے، وہ صرف ووٹ کاٹے گی۔ ہماری عوام کو ہم نے ایک بات سمجھائے کہ اتنے سالوں تک تم ووٹ کس کو دیتے تھے، کون جیت کر آتا تھا؟ وہ لوگوں نے ہمیں جواب دیا کہ ہم کانگریس کو ووٹ دیتے تھے لیکن جیتتی تھی شیو سینا 20 سال لگاتار۔ تب ہم نے جا کر ان سے کہا، کانگریس والوں سے، کہ اب تمہیں جیتا کیسے جاتا ہے؟ ہم نے 20 سال تمہیں موقع دیے لیکن تم جیت نہیں پائے، اب الحمدللہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جیتا کیسے جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال کی شیو سینا کے سانسد کو، 20 سال جس شہر کے اندر شیو سینا کا جھنڈا لہراتا تھا،
उस झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का झंडा हमने गाड़ा है। अगर हम ये औरंगाबाद में कर सकते हैं तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, ये हम अहमदाबाद में भी कर सकते हैं। और सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जहां से आपका नुमाइंदा लोकसभा में जा सकता है, असेंबली के अंदर जा सकता है, लेकिन नहीं, वो समझते हैं कि ये जो कौम है ये कभी एक जगह पे आ नहीं सकती, एक ताकत बनकर खड़े नहीं रह सकती। इन्हें बांटना बहुत आसान काम है, इन्हें बिखेरना बहुत आसानी से किया जा सकता है। और हकीकत है कि पिछले 20-25 सालों का इतिहास निकाल कर देखिए, गुजरात की आवाम को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि तुम्हारे इस राज्य से एक भी तुम्हारा नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कभी सोचा है? नहीं। हम तो सेक्युलरिज्म का ठेका लेके रखे हैं, हम कैसा देंगे मजलिस को? आज भी ऐसे जहन वाले लोग जब हमें मिलते हैं तो हम उनसे यह सवाल करना चाहते हैं, क्या हासिल किया इतने सालों के अंदर? क्या वजह है कि आज इन गरीब बस्तियां अगर किसी की है तो हमारी है। इन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस स्टेशन मिलेंगे। क्या वजह है कि हमारी बच्चियां आज तालीम हासिल करना चाहती है लेकिन उन्हें तालीम से दूर रखा जा रहा है? कभी सोचिए इस बारे में, उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। बहुत आसान होता है इलेक्शन में लोगों को खरीदा जाता है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है हर शहर की और खुसूसन हमारी बस्तियों की ये सच्चाई है। हमारे ही अपने लोग आएंगे, यहां पर धंधा किया जाता है इस कौम का, बेचा जाता है आपको। ये सच्चाई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है, हर 5 साल के अंदर आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन किसी जमाने में इस लोकसभा के अंदर आपके 35 एमपीज हुआ करते थे। हर एक की आबादी बढ़ रही, उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ रही। सिर्फ एक ऐसी ये कौम है, आबादी तो बढ़ रही, लेकिन विधानसभा के अंदर, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद आपकी नुमाइंदगी ये नौजवानों के अंदर खत्म होती जा रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचिए। आप कहेंगे कि नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बात कड़वी है मेरे भाइयों, लेकिन सच्ची है। एक बार इस बात के ऊपर गौर करना कि अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है, ये सच्चाई है। कितनी गुलामी करेंगे? क्या ये समझते हैं कि ये तो जागीर है, ये रबर स्टैंप है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आज अगर इस मुल्क के अंदर कांग्रेस लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, सारी तकलीफ मजलिस से क्यों है? क्यों है मजलिस से इतनी तकलीफ? क्या हम अपनी क़यादत नहीं खड़े करना चाहेंगे? क्या हमारी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचना चाहिए?
क्या हमारी माएं और बहनों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना है? लेकिन नहीं, अभी एक दिन बचा है। कल 5 बजे ये सभा खत्म हो जाएगी। हम मेहमान बन के आए हैं आपके बीच। हम आपको खुदाफिज कह के अपने अपने घर, अपने अपने राज्य चले जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कल 5 बजे और इलेक्शन के दिन तक कैसे कैसे खेल खेले जाने वाले हैं। आज ही हमने जब यहां के बहुत सारे पत्रकारों से, सियासतदानों से बात की, तो ये बात समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर कांग्रेस जीत जाए। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जहां पर हम जीत नहीं सकते वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। दोनों की आपस में साठगांठ है। दोनों की मंशा यही है कि हमने जीतना नहीं चाहिए, इसीलिए हमको पूरी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को मैं बताना चाहता हूं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी। अभी अभी मोहतरमा पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि एक संगठन लगता है जीतने के लिए। हाँ, हम मानते हैं, लेकिन हमने महज 1 महीना पहले फैसला किया कि हम गुजरात आएंगे और हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हर रोज हम गुजरात के नौजवानों को हैदराबाद के दारुस्सलाम के अंदर देखते और वो यही इल्तिजा करते। कितने उलमाए किराम वहां पर पहुंचते और यही इसरार करते कि आप गुजरात आइए। असद साहब ने कहा कि इम्तियाज तुम जाओ और जाकर देखो गुजरात के अंदर क्या हाल है, कैसा माहौल है। महज 20-25 दिन पहले हम यहां पर आए, पहली मर्तबा गुजरात के अंदर कदम रखा। मैं और वारिस पठान नौजवानों से मिले, बुजुर्गों से मिले। सबसे मिलने के बाद उस रात असद साहब को मैंने फोन करके ये कहा कि असद भाई, आपके प्रोग्राम कहीं पर भी होंगे, अब एक बात तय है कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारना है इंशाअल्लाह। यह आपकी मोहब्बत है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से हम यहां पर आए हैं। जीत और हार लगी रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन क्या यह आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो आपका ये बेटा, आपका भाई महाराष्ट्र के अंदर जब ये नतीजे सुनाए जाएंगे कि अहमदाबाद के अंदर मजलिस की इतनी सीटें निकली हैं, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भाई के बीच गया था और इत्तेहाद की भीख मांगा था। उसी भीख के अंदर आप लोगों ने ये इत्तेहाद के जरिए यहां पर मजलिस की जीत दिलाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज ऐवान के अंदर, आज पार्लियामेंट के अंदर जब आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं, क्या कभी ये एहसास नहीं होता है कि 550 का यह ऐवान है, 550 एमपीज वहां पर बैठते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो तो उम्मीद यह की जाती है कि असद साहब क्या कह रहे। सीए एनआरसी की बात हो तो उम्मीद अपने उन नुमाइंदों से नहीं करते जिन्हें आपने वोट देकर वहां पर भेजा है। उम्मीद करते हैं कि असद साहब क्या कहेंगे। सारी दुनिया ने देखा असद साहब ने जब उस दिन सीए एनआरसी का बिल लाया गया, तब उन्होंने सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे, अमित शाह साहब सामने बैठे, असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं और आंखों में आंखें डालकर वो बिल की क्या हैसियत है खाड़ के फेंकते हैं और उनके मुंह पर फेंक मारते हैं। मैं उस वक्त
میں جب ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جب انہیں دیکھتا ہوں، میرے من میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر ایک شخص کو جو شیروانی پہنا ہوا، جس کے سر پہ نماز کی ٹوپی ہے، داڑھی ہے، آخر اسے اتنی ہمت کہاں سے ملتی ہے کہ 550 کے ایوان کے اندر وہ کھڑے رہ کے اتنی ہمت کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے بڑے دگج نیتاؤں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اگر یہ سوال کرتا ہے، تو میرے من میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے۔ جب میں احمد آباد آتا ہوں تب مجھے اس کا جواب ملتا ہے، یہ ہمت انہیں یہاں سے ملتی ہے میرے بھائی، یہ ہمت یہاں سے ملتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری مائیں اور بہنیں اپنی نمازوں کے اندر جب وہ سجدے میں جاتی ہے تو اپنے قائد کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن ہم لوگ الیکشن کے وقت کیوں ہم بڑھ جاتے ہیں؟ آج اگر ہم یوں ہی اور کوئی غیر نہیں آپ ہی کی گلی کا کوئی نیتا آئے گا، پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کرے گا، میں ایک قصہ جو ہر میرے چناوی سبھا کے بعد میں سناتا ہوں، جس کو میں آج بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے جذبہ ہونا چاہیے، اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو میرے نوجوانوں، ایک غریب بستی اورنگ آباد کی، اس غریب بستی کے اندر الیکشن سے محض ایک رات پہلے کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے بڑے بڑے نیتا اس غریب بستی کے اندر جاتے ہیں۔ بستی اتنی غریب کہ وہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ صبح روزی روٹی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو رات میں ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ ایک رات پہلے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جب جیت کر آئیں گے تو تمہیں اور پیسہ دیں گے۔ ان نوجوانوں کے بیچ میں ایک لڑکا کھڑے رہتا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے کو ہاتھ مت لگانا میرے بھائیوں، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو میں لا کر دوں گا تمہیں پیسہ۔ دوسرے لڑکے اسے دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تو کہاں سے پیسہ لے کر آئے گا، تو خود آٹو رکشہ چلاتا ہے، تو ہمیں کیا پیسہ دے گا؟ وہ لڑکے کے جذبے کو سلام، وہ لڑکا اپنے جیب سے آٹو رکشہ کی چابی نکالتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیوں، لگا تو یہ آٹو رکشہ میرا بیچ دو لیکن مجلس کو اس بار دھوکہ مت دینا میرے بھائیوں، مجلس کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، اور ہم نہیں، مجلس کیوں آئی، مجلس کیوں لڑ رہی، کہاں ہے سنگھٹن؟ سنگھٹن کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نوجوانوں کے دلوں کو چیر کر دیکھو، ہر ایک کے سینے کے اندر ایک ہی تصویر نظر آئیں گی، وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر ہے۔ 21 تاریخ ہماری آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم دن ہے۔ کل ہم ایک سبھا میں گئے تھے اور وہاں پر ہمارے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ اس دن کم از کم 12 بجے تک آپ لوگ اپنی دکانیں، اپنے کاروبار بند کریے اور الیکشن میں حصہ لیجئے۔ میں آپ لوگوں سے یہ عطفاً گزارش کرنے کے لیے آؤں گا کہ ہم کرونا کے نام کے اوپر مہینوں ہم نے اپنے کاروبار کو بند رکھا، اپنے دھندے بند رکھے ہم نے، کیونکہ سرکار کا حکم تھا، اور سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے مہینوں تک اپنے کاروبار دھندے پوری طرح سے بند رکھے تھے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر ایک دن آپ لوگ یہ سمجھ کر الیکشن لڑے کہ یہاں پر جتنے امیدوار بیٹھے ہیں یہ امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ یہ الیکشن میرا خود کا اپنا ہے، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تب جا کر یہ جیت ہمیں ملے گی۔ آپ کو صبح اپنے گھروں سے اٹھنا ہے، اپنے گھروں سے اٹھ کر آپ کو سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ خصوصاً میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، خالہ میں جب سے تقریر کر رہا ہوں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس محفل کے اندر ایک ووٹ آپ کا ضرور ہم کو ملنے والا ہے۔
کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو الحمدللہ ہم جو تڑپ دیکھ رہے ہیں، جو محبت آپ کی اسد الدین اویسی صاحب کے لیے ہے، ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بھائی ہو، 21 تاریخ کے دن جب وہ صبح اٹھے گا نیند میں سے اور کہے گا کہ اماں چائے دو، تو کہنا اسے بیٹا پہلے پتنگ اڑا کر آ، تبھی تجھے چائے ملے گا، ناشتہ ملے گا۔ اور یہی پیغام تمام اپنے گھروں کے اندر جا کر کہیے گا۔ میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف ایک محفل سجی ہے، ایک سٹیج لگا ہوا ہے، کوئی تقریر کرنے آنے والا ہے، تو چلیے ہم آئے سنیں انہیں۔ دوستوں، اگر ہم کو اپنا وجود، اپنا مقام بنانا ہے تو ایک بار مجلس کا دامن تھامیے، انشاءاللہ ہمارا بھی سینہ چوڑا ہوگا، آپ لوگ بھی فخر سے جی سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر دعوانا